بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا حتیٰ کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں قیام کرایا حتیٰ کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر آپ نے 6ٹھی رات میں ہمیں قیام نہیں کرایا اور 5ویں رات ہمیں آدھی رات تک نفل پڑھائے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں ہماری بقیہ رات بھی نفل پڑھاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، بے شک جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام فارغ ہو گیا تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں قیام نہ کرایا حتیٰ کہ 3 دن باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے تیسری رات ہمیں قیام کرایا اور آپ نے اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی جمع کیا اور ہمیں اس قدر طویل قیام کرایا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ ہماری فلاح رہ جائے گی۔ میں نے عرض کی، فلاح کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سحری کا کھانا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2206۔ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مسجد میں اعتکاف کرتیں پھر کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر میں داخل ہوتیں تو چلتے چلتے مریض کی تیمارداری کر لیتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں صرف کسی انسانی حاجت ہی کے لیے داخل ہوتے تھے اور آپ مسجد ہی سے اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی تھی۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2230۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خزاعہ قبیلے کا ایک شخص آیا تو اس نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بتائیں اگر میں گواہی دوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں نماز 5 گانا ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور قیام کروں، زکوٰۃ ادا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا تو وہ صدیقین اور شہداء میں شمار ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2212۔